خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ جو پوری کائنات ہے اس کا چھوٹا سا حصہ یہ جو زمین ہے، اور زمین میں پھر چھوٹی سی مخلوق ہم ہیں. اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا اور اس کی ایک ایک بات کا حساب رکھنے والا اس کے متعلق ایک پروگرام رکھتا ہے. اس پروگرام کو جاننا یہاں پر رہنے کے لیے بے حد و حساب ضروری ہے. جو اس پروگرام کو جان گیا اور سمجھ گیا، وہ اتنے بڑے اختیارات کا جو مالک رب ہے، اس سے وہ سب کچھ پانے میں کامیاب ہو جائے گا جس کے لیے اس نے یہ جہان بنایا، اور اس کے اندر ہم جیسی ایک مخلوق کو اس نے بسایا اور کچھ دیر کے لیے یہاں پر وہ ہمیں رکھے گا. اس منصوبے کو سمجھنا، اس پروگرام کو جاننا اور اس پروگرام کے حساب سے پھر اپنا بھی ایک پروگرام بنانا اور اپنے بھی مقاصد اور اپنے بھی سب کے سب جو منصوبے ہیں زندگی کے، اور اپنی بھی زندگی کی جو جو ترجیحات ہیں اور زندگی کا جو جو دستور ہے اور طریقہ ہے، ان کو درست کر لینا، یہ کامیابی ہے. جو اس کو پا گیا سو وہ کامیاب ہو گیا، اور جو اس کو نہ پا سکا پھر چاہے وہ جو مرضی یہاں پر کرتا رہا اور وقتی طور پر بہت بہت اس کو کامیابی بھی ملتی رہی، آخر کار وہ آخری حد تک ناکام ہے. تو اس کائنات کے مالک کے منصوبے کو سمجھنا جو ہمارے متعلق ہے، اور اتنی بڑی کائنات ہے، اس پوری کائنات کے متعلق اس کے کیا کیا منصوبے ہیں یہ تو وہی جانے، اور اس سارے کے بارے میں تو ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو باہر کوئی دنیا ہے، اوپر کوئی جہان ہے، اتنے سارے ستارے، اتنے سارے سیارے. ہم تو پرانے زمانے میں ایسے دیکھتے تھے کہ یہ ٹمٹماتے جو ستارے ہیں اوپر، یہ ہوں گی کوئی چھوٹی چھوٹی یہ روشن چیزیں ہوں گی. وہ انسان کو تھوڑی سی ترقی ملی اور اس نے خاصی بڑی بڑی دوربینیں لگائیں اور دیکھنا شروع کیا تو اس کی تو آنکھیں چکرا گئیں. اس نے تو کہا کہ یہ جو ہمارا سورج ہے، اس سے کروڑوں بڑے سورج اس جہان کے اندر ہیں. یہ جو ستارے ہیں ان میں سے بہت سارے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں اس سورج سے. اتنے فاصلے سے سورج ہم سے بہت دور ہوگا، لیکن اتنا دور نہیں ہے. یہ ستارے اتنے دور ہیں جو پھر بھی ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ سورج سے کہیں بڑے ہیں. اور جس طرح سورج کے گرد جو ہے نا یہ کچھ گیندیں ہیں چھوٹی چھوٹی، یہ زمین ایک گیند کی طرح ہے، یہ بال جو ہوتا ہے یہ زمین ہے. کچھ اور کئی سارے کو 9 ستارے کو 9 سیارے بتاتے ہیں، کوئی کہتے ہیں 10واں بھی کہیں ان کو نظر آ گیا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی گیندیں ہیں. یہ اس سورج کے گرد جو ہے نا وہ بڑے سالوں سے، صدیوں، ہزاروں، لاکھوں سالوں سے اس کے گرد جو ہے نا وہ گھوم رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی گیندیں، ان میں سے ایک گیند یہ جو ہماری زمین ہے اس پر اس نے ہمیں بسا رکھا ہوا ہے. یہاں پر آکسیجن ہے، پانی ہے، یہ ہریالی ہے، یہاں سے رزق نکلتا ہے، ہم لوگ کھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا جہان تو بہت بڑا ہے. تو ویسے بھی بہت بڑا تھا، دیکھنے میں بھی نظر آتا تھا، لیکن جب سے آپ نے یہ دوربینیں لگائیں اور باہر جھانکنے کی کچھ تھوڑی سی صلاحیت آپ نے پائی تو یہ تو اتنی بڑی ہے کہ آپ کی سٹی گم ہو جاتی ہے، آپ کے ہوش جواب دے جاتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں یہ اتنا سارا تو وہ ہے جو ہماری دوربینیں دیکھ سکی ہیں. اچھا بھائی، یہ جہاں تک آپ کی دوربینیں ابھی تک نہیں دیکھ سکیں، کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنا؟ کہتے ہیں اتنا زیادہ ہے. لگتا یہ ہے کہ اتنا سارا کچھ جو ہم نے دیکھ لیا ہے
وہ اس کے مقابلے پر جو ابھی تک ہم نہیں دیکھ سکے، ہو سکتا ہے کہ جیسے پورے ایک صحرا میں ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے، یا پورے ایک سمندر میں جیسے پانی کا ایک قطرہ ہے، ہو سکتا ہے یہ اتنا بڑا ہے۔ تو یہ جو انبیاء نے ہمیں سکھایا تھا کہو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو وہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ بھی ہوتا ہے۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمارے یہ جو چھوٹا سا ہمارا جہان ہے، ہماری یہ زمین ہے، جہاں اللہ نے کچھ سالوں کے لیے، صدیوں کے لیے تو ہمیں نہیں رکھنا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہو کہ اس نے اگلی صدی میں بھی یہیں اسی 26 جنوبی میں چلتا پھرنا ہے اور اس سے اگلی صدی میں بھی وہ انشاءاللہ یہیں پر پایا جائے گا، تو سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ تو وہ چند سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں اپنے بارے میں بھی، آپ کے بارے میں، چند سال کے بعد نہیں ہوں گے ہم یہاں پہ۔ یہ سارے مسجد کے ہال میں چند سالوں کے بعد بالکل کچھ اور چہرے بیٹھے ہوں گے، یہ جو چہرے ہیں نا یہ یہاں پر نہیں ہوں گے، کہیں اور ہوں گے۔ تو ہم نے کہا کہ وہ جو باہر کے جہان میں اس کے کیا کیا منصوبے ہیں وہ جانے، اس کی وہی جانے۔ اچھا، البتہ جو ہمارے متعلق جو اس کا کوئی منصوبہ ہے، جو اس کا کوئی پروگرام ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لینا، یہ البتہ ہمارے آنے والے دنوں سالوں کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، جو اس سے بے خبر رہا، جو اس سے لا تعلق، وہ جی دیکھی جائے گی، بے وقوف آدمی، دیکھی جائے گی۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے، سردیاں، تمہیں پتہ ہے کہ سردیاں آ رہی ہیں، تم میں سے کون ہے جو اپنے گھر میں کھیسیوں کا، کمبلوں کا، لحافوں اور رضائیوں کا بندوبست ہے؟ تم میں سے ہے کوئی؟ وہ جی دیکھا جائے گا، بے وقوف، کوئی دنیا کا کملے سے کملہ ایسا نہیں ہے کہتا جی دیکھا جائے گا۔ وہ بھائی گھر بندوبست کرو، سردیاں آ رہی ہیں۔ تو اچھا، کہتے ہیں کہ پوری طرح پتہ ہے کہ آ رہی ہیں سردیاں، ہر بندہ لگا ہوا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بندہ یہ نہیں کہتا ہے کہ یار اللہ بڑا مہربان ہے۔ کہتے ہیں اللہ مہربان ہے کس معنی میں؟ اللہ مہربان ہے اس معنی میں کہ اس نے سردی جہاں رکھی وہاں اس نے روئی بھی پیدا کر دی۔ کیا خیال ہے؟ جس جہان میں اس نے سردی پیدا کی، ہم کہتے کہ وہ مہربان نہیں ہے، اس کے اندر روئی، موٹے کپڑے نہ ہوتے، یہ لحاف، رضائیاں حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا، اور سردی ہوتی، ٹھٹھرے ہوتے، اور بھئی کہاں ہے اس جہان کا مالک؟ سردی پیدا کر دی، کمبل پیدا نہیں کی، یہ رضائی، روئی، یہ سارا کچھ سردی سے بچاؤ کے سارے ذریعے جو ہیں اس نے پیدا نہیں کی۔ آگ پیدا نہیں کی جس کو تاپ کر ہم کو تھوڑی سی حرارت حاصل کر لیں، آگ کے اوپر رکھ کے کچھ چیزیں گرم کر لیں اور یہ سردیوں سے ہم گزارا کر لیں۔ کیا خیال ہے؟ کہتے مہر، اس کو کہتے کہ ہم مہربان نہیں، معاذ اللہ۔ اگر اس نے سردی پیدا کی ہوتی اور سردی سے بچاؤ کے جو اسباب ہیں اس نے وہ پیدا نہ کیے ہوتے، تو یہ خوب سمجھ لو اللہ مہربان ہے۔ وہ جی ہر آدمی کے اللہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بالکل غفور الرحیم ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اسباب پیدا کیے، ہم بات بھلا کیا کر رہے ہیں؟ منصوبے کو سمجھنا، خدا کا منصوبہ، باقی جہان کو چھوڑ دیں، ہمارے متعلق جو خدا کا منصوبہ ہے اس کو سمجھنا، اور اس کو سمجھے بغیر نہ مر جانا۔ یہ چند سال جو ملے تھے سمجھے نہیں اور وہ بالکل تباہ کر دیے، برباد کر دیے۔ وہ جو پونجی تھی، جو کچھ عمر کی پونجی، کچھ سالوں کی پونجی، صرف ہماری یہی پونجی تھی، اس پونجی سے پورا جہان آخرت کا ہم خرید سکتے تھے، ہر بندے کے پاس یہ پونجی ہے، تو ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس منصوبے کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ ہے اسباب کی دنیا، یہ ہے اسباب کی دنیا، اور اس کا مہربان مالک جو ہے اس کی مہربانی یہ ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے اسباب بدرجہ اتم پیدا کر دے۔ اچھا، اور ادھر عقل دے دے۔ اچھا، حتیٰ کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ تم ذرا غور کرو، یہ چیونٹیاں ہر مخلوق کو جس قدر اس کی ضرورت ہے اتنی سی عقل اس کو بھی دی، انسان کو بہت بڑی عقل دی ہے، اس وجہ سے اس کی ضرورت بہت بڑی ہے، اس کی ضرورت بہت بڑی ہے اگر یہ سمجھ لے۔ اچھا، ویسے کہتے ہیں یہ جو چونٹیاں ہیں
یہ چیونٹیاں آپ وہ تھوڑا سا آپ کو بھی اندازہ ہوگا، اب وہ جو ہیں یہ بیولوجی والے انہوں نے وہ جو اپنے حیوانات پر وہ جو بہت سارا تحقیق وغیرہ کی ہے، وہ کہتے ہیں یہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ہر طرف چیونٹیاں پھر رہی ہیں. کیا کر رہی ہیں؟ یہ صرف کھاتی نہیں پھر رہی، کہتے ہیں یہ سردیوں کے لیے اپنا ذخیرہ جمع کر رہی ہیں، اپنے گھر بنا رہی ہیں، اپنا ذخیرہ جمع کر رہی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ سردیوں میں باہر نکلنا مشکل ہے، تو یہ پورا اپنا سارا کھاجا جمع کر رہی ہیں. سردیاں آئیں گی مزے سے دبی رہیں گی اتنی دیر تک، یہ جتنے کیڑے مکوڑے، یہ سانپ، یہ نیولے، یہ پتہ نہیں کتنی چیزیں آپ کو سردیوں میں نظر نہیں آئیں گی، یہ اندر بیٹھی بڑے مزے سے. انہوں نے بھی پیشگی انتظام کر لیا اپنی ضرورت کا. کہا کہ اتنی سی عقل اللہ نے چیونٹیوں کو بھی دی، سانپوں کو بھی دی، مینڈکوں کو بھی دی، اور یہ جو ہے یہ ماشاءاللہ اتنی بڑی کھوپڑی کا مالک. یہ جب اس کو جب سمجھ دلاتے ہیں آپ کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اس وقت آپ حیران پہ اتنی بڑی عقل کا مالک اپنی ضرورت کو بالکل نہیں سمجھتا. اور ویسے یہ جو بہت فوری ضرورت ہے اس کو سمجھتا ہے. کون ہے تم میں سے جو سردیاں ہیں تو کہتا ہے اسباب پیدا کیے اور ادھر عقل پیدا کر دی، اور اس کے بعد پھر چھوڑ دیا کہ جا رضائی آدم کے بچے تو نے ہی بنانی ہے، رضائی تجھے خدا آ کے بنا کر نہیں دے گا. لحاف، گدا، اس کا وہ جو مواد ہے وہ روئی ہوگا، وہ اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، وہ پیدا کر دیں. جا پہلے تو ہوگا، شاباش. ایسے اللہ نے ڈھیر لگا کے رکھے ہوئے، ایسے ڈھیر لگا کر نہیں رکھے. سبحان اللہ، اس کی قدرت. کہتا تھوڑا سا یہ تو آدم کی اولاد تھوڑی سی کوشش کر. یہ کوشش، محنت، یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان تو محنت کش ہے، تجھے میں نے محنت کش بنایا ہے. روٹی کے سب اسباب پیدا کر دیے. اچھا جی جاؤ جا کر کہیں روٹی کا ڈھیر پڑا ہے اٹھاؤ اور کھانا شروع کر دو. ہے کہیں ڈھیر پڑا ہوا روٹی بڑی ہے، لیکن جاؤ ذرا وہ ذمہ دار کو پوچھو روٹی کیسے. شہروں کے لوگوں کا تو خیال ہے پتہ نہیں ایسے کہیں پہ پڑا ہوگا سب کچھ. یہ گاؤں کا جو ذمہ دار ہے اس سے پوچھو کہ رزق جو ہے اللہ ہے تو رازق، لیکن یہ ہے کہ وہ رزق نکلتا کیسے، اس کے پسینے نکلتے ہیں، کیا خیال ہے نکلتے نہیں نکلتے. یہ چند من گندم گھر لانے کے لیے کتنے مہینے آپ کے چکر لگتے ہیں، اور ایک وہ جو ہوتی ہے، ایک وہ جو آپ ہل چلاتے ہیں، ایک لسر میں آپ گاؤں بیلوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خوب نیچے گہرا کر کے آپ ہل چلاتے ہیں، پھر آپ پانی لگاتے ہیں. اچھا پھر اس میں سے چھوٹی چھوٹی کونپلیں اس گندم کی پھوٹتی ہیں، پھر وہ بڑی ہوتی ہیں، ہوتے پھر وہ سوکھتی ہیں، پھر ان کو کٹائی ہوتی ہے. کٹائیوں کے دوران پسین ہوئے ہوتے ہیں. آپ کیا خیال ہے ہوئے نہیں ہوتے؟ کیوں جی کیا ہے؟ تو اچھا عقیدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں عقیدہ یہ ہے ہمارا کہ اللہ رزاق ہے. ٹھیک ہے نا، ایسے ہی نا. رازق کون ہے جی؟ اللہ ہے رازق. اچھا یہ جب تم سمجھ کہتے ہو کہ اللہ رازق ہے، تو رازق کس طرح ہے اس کو بھی تو سمجھو نا کہ اللہ رازق ہے. کس طرح رازق ہے؟ اس طرح رازق ہے کہ تیرا پسینہ نکلے، پہلے تیرا پسینہ نکلے، تیرے رات کا آرام چھوٹے، تیرے یہ بالکل مزیدار سایوں کے اندر بیٹھ کے روٹی آ جانی ہے. ایسے نہیں آنی ہے، تیرا زور لگنا ہے، تجھے تکلیف ہونی ہے، تیری مشقت ہونی ہے. اس کے بعد پھر وہ رازق تجھے اس طریقے سے تجھے رزق دے. تیرے ہاتھ چلنے ہیں، تیرے پیر چلنے ہیں، پھر یہ رزق ملنا ہے. اچھا ایسے ہی تو اس کو کہا ہم نے کہ یہ ہے اسباب کی دنیا. تو مہربان ہے اس کائنات کا مالک اس معنی میں، سبحان اللہ. یہ مٹی کے اندر اس نے یہ نہ رکھی ہوتی قدرت، مٹی کے اندر یہ صفت نہ رکھی ہوتی. مٹی کیچڑ ہوتا ہے، گارا ہوتا ہے، گارے میں بیج پھینک کے چند دنوں کے بعد وہ لہلہاتی کونپل اٹھ رہی ہوتی ہے. یہ البتہ تیرے باپ نے پیدا نہیں کی. تو زور لگا لیتا، وہ جو دانہ ہے سوکھا ہوا پچھلے سال کا بیج، وہ پھوٹ کر کونپل بنی ہے، پودا بن گیا ہے. اس دانے کو پودا بنانے والا البتہ خدا ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اور قوت بولتی ہے اللہ کی اس کے اندر اللہ کی قوت، طاقت، دانائی، حکمت، علم ایک پودے کے اندر اتنی بول رہی ہوتی ہے. بے شمار ڈاکٹروں نے پی ایچ ڈیاں کی ہیں اس ایک پودے کے اوپر. پڑھ لو، میں ایسے نہیں کہہ رہا. وہ
وہ انہوں نے کہ جی یہ پودا کیسے بنا، وہ اس کے ایک ایک سیل کو جب اس نے، وہ تو آپ حیران پریشان رہ گئے کہ یہ پودے کے اندر کتنے کارخانے ہیں، ایک پودے کے اندر بے شمار کارخانے ہیں جو کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ مٹی سے رزق بنتا ہے۔ اب یہ افرائیتم ما تمنون، یہ افرائیتم ما تحرثون، یہ تم جو ہل چلاتے ہو اور پھر اس میں بیج بو دیتے ہو، یہ تم سے کام ہم ضرور لیتے ہیں، رزق ویسے ڈھیر نہیں لگائے ہوئے، اتنا کام تم سے ہم کرواتے ہیں۔ افرائیتم ما تحرثون، یہ جو تم ہل چلا کے یہ جو تم بیج بواتے ہو، انتم تزرعونہ، اچھا اس کو البتہ فصل بنا دینا، وہ بھائی ٹھیک ہے تم نے ہل چلایا تھا، ٹھیک ہے تم نے بے دیا، باقی جو کام ہوا ہے وہ پانی لگا اور اس کے اندر سے یہ پوری ایک فصل جو ہے نکل آئی، اس کے انتم تزرعون، اس کو پودا تم بنا لیتے ہو، ام نحن الزارعون، یا پھر اس کو فصل بنا دینے والے ہم ہوتے ہیں۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اچھا اس کے بارے میں کہا کہ حتیٰ کہ اس کے بعد بھی یہ فصل بنی ہوئی ہے، فصل بنی ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اس پر کوئی آفت آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، وہ سب کے سب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو اس بڑی لہلہاتی فصل کو کوئی ایک آفت آسمانی بھیجیں، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھتے ہیں۔ بعض اوقات ہوا کبھی ایسے ہوا بھی ہے کہ فصلوں کی فصلیں کسی آفت سے تباہ ہو گئیں، پھر کون ہے جو ان فصلوں کو شروع سے لے کر آخر تک تمہارے لیے محفوظ رکھتا ہے، ہر چیز اپنا وہ کام کرتی ہے جس سے یہ آدم کا بچہ پورے سال مزے کی روٹی کھائے، یہ کون ہے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہیں تو اس کو راکھ کا ڈھیر بنا دیں، فظلتم تفکہون، پھر لگے ہو بیٹھے باتیں کریں، انا لمغرمون، ہم تو ڈوب گئے، ہمارا تو نقصان ہو گیا، وہ جو ہمارے خرچہ ہوا تھا وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ کئی علاقوں میں کاشتکار رو رہا کہتے ہیں ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوا، تو مانو نا پھر محنت کم کی تھی، نہیں محنت تو کم نہیں کی تھی، فصل نہیں ہوئی، سبحان اللہ، محنت کی تھی فصل، کبھی ہوتا ہے کہ اس کہیں کاشتکار کے ساتھ فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون، ہم تو کنگلے ہو گئے، ہم تو خالی رہ گئے، محنت کی، کوشش کی، پانی پورے لگائے، ہل پورا چلایا، فصل نہیں ملی۔ کوئی ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہاں سے لے کر گھر دانے آنے تک یہ سارا کچھ جو ہے یہ بن جائے؟ تو پھر کیا ہے، کیا معلوم ہوا کہ محنت، تیری کوشش، اب وہ تیرا حصہ ڈلوانے کے لیے ہے کہ تیرا حصہ بھی ڈلے۔ ایسے ہی خدمت اللہ نہیں کرتا یہاں کسی کی کہ روٹی کے باقاعدہ پورے باورچی خانے یہاں پر فٹ ہے جی، یہ اللہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق، اللہ تعالیٰ رازق ہے، اور اس نے روٹی کے دسترخوان لگائے ہوں، جاؤ روٹی کھا کے آؤ، روزانہ جایا کرو، بھوک لگی، ایسے دسترخوان دنیا میں نہیں ملتے۔ البتہ ایک دوسرے مہینے میں یہ خدا کا دسترخوان ہی ہے، یہ جو تمہاری فصلیں ہیں یہ کس کا؟ تمہارے ابا جان ہے، یہ خدا کا ہی دسترخوان ہے، جاؤ تھوڑی سی پسینہ بہاؤ، تھوڑی سی محنت کرو، تھوڑی سی کوشش کرو، اس کے اندر سے یہ اللہ کی زمین، اس کا پانی، اس کی ہوا، اس کی روشنی، اس کی دھوپ، سارا کچھ مل کر انشاءاللہ تم کو رزق دے گی۔ تو یہ ہے کچھ حصہ آدم کا، ابن آدم کا، اور بڑا حصہ پھر خدا کی ان مخلوقات کا اور خدا کی مرضی کا، یہ مل کر تمہارے لیے سارا کچھ کرے گا۔ تو کیا ثابت ہوا، کیا معلوم ہوا کہ خدا کا رازق ہونا، ہر بندے کے جی اللہ رزق دیتا ہے، خدا کا رازق ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہاتھ پیر نہ ہلاؤں۔ کیا خیال ہے؟ ایک چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، خدا کا جب کہتے ہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا رازق ہے، رزق اللہ دیتا ہے، بھئی اللہ رزق دیتا ہے، اس عقیدے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رزق لینے کے لیے میں کچھ نہ کروں، مجھے کچھ کرنا ہے تب مجھے وہ رزق ملے گا، ٹھیک ہے، اور وہ جب میں کچھ کر بھی لوں گا تو اصل مہربانی اسی کی ہوگی جس کی یہ زمین ہے، جس کا یہ سورج ہے، جس کی یہ ہوائیں ہیں، جس کی یہ روشنی، یہ دھوپ، یہ سارا کچھ، جس کا یہ پانی ہے، وہ سارا کچھ، اور خود میرے رگوں کے اندر جو طاقت اور توانائی دوڑتی ہے، وہ دیکھو تو جس کی ٹانگ ٹوٹ گئی وہ بیٹھا ہے 6 مہینے کے لیے، کیوں جی جا کما، کیوں نہیں کرتا، کماتا نہیں ہے جی، ٹانگ
ٹوٹ گئی. اچھا تو جب میری ٹانگ سلامت ہے تو یہ کس کا فضل ہے؟ یہ میں نے سوچا نہیں ہے کبھی بھی. یہ میں کرتا ہوں. بے وقوف، تیری ٹانگیں اس کی مہربانی ہے، تیری یہ آنکھیں اس کی مہربانی ہے، تیری یہ طاقت، تیری یہ قوت. وہ جی بلڈ کے اندر ایک چھوڑا جی بلڈ کینسر ہو گئے، بیٹھ گئے، ختم ہو گئے. او بھائی تیرا کتنے سالوں سے، کتنے اشروں سے تیرا خون بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، تیرا دل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، تیرا دماغ بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، تیرے ہاتھ پیر بھی چلتے ہیں. او بھائی روز تو اس کا مقروض، روزانہ تو اس کا دیندار ہے، اس کا فضل ہے. پہلے تو خود، پھر یہ اس کی ہوا، پھر یہ پانی، سارا کچھ اس کا ہے. تیرا کچھ حصہ. بس اتنی بات ہے کہ مفت خوری، نیری مفت خوری اس کے اس جہان کے اندر نہیں چلتی. نیری مفت خوری اس کے اس جہان کے اندر نہیں چلتی. کچھ نہ کچھ کہتے ہیں. اتنا نہیں ہے کہ روٹی کے ڈھیر لگا دوں اور تو جا روٹی کھا کے آ جا، کچھ حصہ میں تیرا ڈلواؤں گا. تو یہ ہے وہ بات ہم نے کہا کہ یہ ہے اسباب کی دنیا. خدا کے اس منصوبے کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. خدا کی یہ دنیا محنت کی دنیا ہے، خدا کی یہ دنیا ہمت کی دنیا ہے، کوشش کی دنیا ہے. یا ایھا الانسان انک کادح، اے انسان تو محنت کش ہے، تو محنت، مشقت، کوشش میں لگا ہے. الی ربک کدحا، اور رب تک جب تک ملاقات نہیں ہوتی ایک سے ایک مرحلہ محنت، کوشش، دقت، ہمت کرنے کا ہے. فملاقین، قریب تیری رب سے ملاقات. اسی یہ کوشش، محنت کے عمل کے آخر میں تو رب کے پاس جا پہنچنے والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ہاں پھر وہاں پر جس کے دانے ہاتھ میں اس کا اعمال نامہ مل گیا اس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور البتہ جس کو اس کی پشت سے، پیچھے سے اس کا اعمال نامہ دیا گیا. بعض مقامات پر آتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں، یہاں پر آتا ہے اما من اوتی کتابہ وراء ظہری، اس کے پیچھے سے. کہتے ہیں یہ جب انعام دیا جاتا ہے تو وہ دانے ہاتھ میں سامنے سے، شاباش، سامنے سے دیا جاتا ہے. اچھا اب وہ جب اس کو شاباش نہیں دینی تو سامنے سے نہیں، پیچھے سے یکدم، کہتے ہیں پیچھے سے آئے گا اور وہ یکدم اپنے بائیں ہاتھ میں کیا دیکھے گا؟ اعمال نامہ پڑا ہوا ہے. فسوف یدعو ثبورا، اس اعمال نامے کو کھولتے ہی موت کو آوازیں دینے لگے. فسوف یدعو ثبورا، موت، سب سے بری کوئی چیز کیا ہے؟ موت. اس وقت سب سے رحم کی چیز، سب سے بڑی مہربانی خدا کی یہ نظر آئے گی کہ اس کو موت مل جائے. فسوف یدعو ثبورا، وہ موت کو آوازیں دے گا. ویصلی سعیرا، اور وہ جلتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہوگا. انہ کان فی اہلہ مسرورا، یہ پیچھے اپنے گھر میں بڑے قہقہ لگاتا تھا. اس کے دانت نکلنے سے بند نہیں ہوتے تھے ظالم کے. اتنا نڈر، اتنا زیادہ خوش، اور ساری دنیا مزے کی ہے، ادھر جا ادھر جا. اور بیوقوف، تجھے اس کے منصوبے کا تجھے پتہ نہیں ہے، یا تو اس کے منصوبے تجھ سے بالکل جو ہے وہ پوشیدہ ہوں. تیرے سامنے روزانہ آتا ہے موت کا فرشتہ. وہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ برائلر کے وہ پنجرے ہوتے ہیں، یہ جو مرغیاں ہوتی ہیں برائلر کے پنجرے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ موت کی حقیقت بالکل ایسی ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ شہروں کے اندر یہ وہ ساری، وہ اس کے سامنے ان میں سے وہ ایسے مارتا ہے ہاتھ، ایک مرغی کو پکڑ لیتا ہے اور اس پر وہ چھری چلاتا ہے، باقی ماشاءاللہ دانا کھا رہے ہیں. اب وہ دیکھ رہے تو قصائی کھڑا ہے، چھری اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ان میں سے ہر چند منٹ کے بعد ہاتھ ڈالتا ہے، 1 2 3 کو اٹھاتا ہے اور اس پر بسم اللہ پڑھتا ہے، چھری پھیرتا ہے. اور یہ جو ہے نا، اور اب یہ کون سا مزہ ہے؟ آپ دیکھیں یہ کون سا مزہ ہے؟ بالکل موت کی ایک حقیقت ہے. یہ پورا یہ آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، موت کا فرشتہ آتا ہے، ایک کو دبوچ لیتا ہے، پکڑ کے وہ لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ وہاں تک آپ بھی جاتے ہیں، اس کے ساتھ وہاں تک آپ بھی جاتے ہیں، چھوڑ کے آتے ہیں اپنے اس بھائی کو. کیوں بھائی؟ سائیں آگے تھے لینے والے، بالکل جیسے وہ برائلر میں سے ایک کو پکڑتا ہے ایسے ہم میں سے وہ ایک کو پکڑتا ہے اور ہم سارے اس کو وہاں پر پہنچا کے. کیوں؟ میں منصوبہ نہیں سمجھ آیا، منصوبہ نہیں سمجھ آیا، لگا ہوا ہے یہاں دانے کھانے، مزے سے کرنے. تو جو بنیادی بات ہے آج کے اس خطبے کی وہ یہ ہے کہ خدا کے اس منصوبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
یہ جو بندہ اس منصوبے کو صبح و شام نہیں سمجھے گا، صبح و شام اس کو یاد نہیں کرے گا، وہ سارے کا سارا اس کا یہ ہوگا، وہ پنجرے کے اندر وہ جو سامنے دانہ پڑا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے اس کو اس دانہ کھانے میں کہ اس کو سب بھولا ہوا ہے کہ ان قریب چند ساتوں کے بعد، کیا چند منٹ کے بعد جانے کس کی باری آنی ہے، اور اس کے بعد پھر جانا ہے تو پھر کہاں جانا ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کا یہ جو جہان ہے، ہم نے کہا یہ ہے اسباب کا جہاں، اس کے منصوبے کا ایک بہت بڑا حصہ۔ اب جب اسباب ہیں تو کچھ نے کہا جی اسباب ہی سب کچھ ہیں، نہیں، یہ اسباب کا جہان ہے۔ اسباب کا جو مسبب ہے وہ خود ہے، اسباب کا مالک وہ خود ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ جو دے گا آپ سے کچھ کروائے گا، آپ کو وہ رضائی دے گا تو اس میں مہربانی اس کی ہوگی، رحمت اس کی ہوگی اور شفقت اس کی ہوگی کہ اس نے یہ سارے اسباب پیدا کیے ہوں گے، اور آپ کو یہ اتنی سمجھ بھی دے دی ہوگی، دانائی بھی دے دی ہوگی کہ آپ جو ہے نا وہ سردیوں کا سامان الگ کر لیں، یہ گرمیوں کے لیے آپ نے لگے ہوئے ہیں آپ کی فیکٹریاں، اور آپ خرید کر یہ پنکھے آپ لے کر آ رہے ہیں، اے سی آپ لے کر آ رہے ہیں، گرمیوں کے لیے آپ اور کچھ کر رہے ہیں، سردیوں کے لیے اور کر رہے ہیں، کپڑے، یہ سارا کچھ کیا ہے، ڈھیر نہیں لگے ہوئے تھے، ایسا ہی ہے نا، ڈھیر نہیں لگے ہوئے تھے، آپ کا کچھ محنت ہوئی اور آپ کو سردی کا بچاؤ آپ کا ہو گیا، گرمی کا بچاؤ آپ کا ہو گیا، پیٹ آپ کا بھر گیا، تن آپ کا ڈھک گیا کپڑوں سے، اور بے شمار ضرورتیں، سواریاں آپ نے بنا لی، سواریاں آپ نے حاصل، ہر چیز کے لیے آپ کا کچھ لگا۔ اچھا یہ سارا کچھ جو ملا یہ کس ایک چیز کے تحت ہے؟ ان اللہ هو الرزاق، اللہ رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین، بڑا طاقتور ہے، المتین بہت زوراور ہے، وہ جو انسان کو فراہم ہونے کی ضرورت ہو سب کچھ فراہم کرتا ہے اپنی مہربانی سے۔ اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا رازق ہونا اس بات کے ساتھ متعارض نہیں ہے کہ ہم بھی کچھ کریں، روٹی اس نے دینی ہے، ہم سے بھی تھوڑی سی محنت کروائے گا، موٹا سبق یہ ہے، اور اس کا رازق ہونا اس چیز میں رکاوٹ نہیں، اس کا رازق وہ پھر بھی ہے، حل ہم سے بھی چلوایا، پسینہ ہمارا بھی بہا، راتوں کی نیندیں ہماری بھی خراب ہوئیں، آدھی رات کو جا کر ہم نے بھی پانی لگایا، اور تپتی گرمی کے اندر ہم نے بھی گندم کی کٹائیاں کی، اور بھر کے دانے اپنی پیٹھوں پہ ڈھو کے گھر میں لے کر آئے، لگا ہمارا بھی رازق پھر وہ ہے، سمجھ گئے، لگا ہمارا بھی پسینہ ہمارا بھی بہا، رازق مگر وہ ہے، کیونکہ ویسے اگر ہم کہیں آپ کر لیتے جو بھی کرتا، اس کی ہوائیں، اس کی مٹی، اس کا سورج، اس کا سب کچھ جو ہے، اس کے اندر یہ ساری صلاحیتیں نہ ہوتی تو کر لیتے، حل چلا لیتے، جاؤ جا کر جس مٹی میں، جس زمین میں کچھ نہ ہوتا ہو، کون چلاتا ہے وہاں پر حل؟ اور بھائی اسی مٹی میں چلاتا ہے نا جہاں پر کچھ ہونے کی، تو یہ مٹی میں خاصیت کس نے رکھی؟ یہ البتہ اس کا رازق ہونا، سمجھ آ گیا اس کا رازق ہونا کیا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اسی کے کرنے کے، جو آپ نہیں کر سکتے، آپ کا کوئی نہیں کر سکتا، وہ اسی کی قوت ہے، اسی کی شان ہے، اسی کی طاقت ہے، تو وہ کرتا ہے، مگر تم سے کچھ کرواتا ہے، تو یہ سمجھنے تم سے کچھ کرواتا ہے۔ اس بات کو ہم نے کیا کہا کہ یہ اسباب کی دنیا، مفت نرا وہ یہاں پر نہیں دیتا، مفت وہ یہ یہاں کی نہ روٹی دیتا ہے، نہ یہاں کا وہ گرمی سے بچاؤ کے اسباب دیتا ہے، مفت بغیر انسان کی محنت کے اور کوشش کے، اور نہ سردی سے بچنے کے لیے، نہ بھوک سے بچنے کے لیے، نہ بیماریوں سے بچنے کے لیے، جاؤ جا کر دوائیاں بناؤ، جاؤ جا کر وہ جڑی بوٹیاں لگے ہوئے تحقیقات کرنے، وہاں سے ڈھونڈا، اتنے سارے تجربات کر کے پتہ چلا کہ اس دوائی کی یہ خاص، محنت کرو، میں نے پیدا کر دی دوائیاں، میں نے ساری پیدا کر دی، اسباب پیدا کر دیے، اور شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ دوائی بچے تو نے کھانی ہے، ہاں دوائی بہت سارے کھانے والے پھر بھی ان کو وہ دوائی کے اندر شفا وہ رکھتا ہے، اذا مرضت فهو يشفين الذي يطعمني ويسقين، مجھے وہ کھلاتا ہے۔ اب دیکھا ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، الذي يطعمني ويسقين، وہ مجھے کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، کیا مطلب میں ہاتھ نہیں ہلاتا، میں ہاتھ نہیں ہلاتا، میں ہل نہیں چلاتا، نہیں، پھر بھی مجھے وہ کھلاتا ہے، وَيَسْقِينَ، وہ مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار پڑ، فَهُوَ يَشْفِينَ، وہ مجھے شفا دیتا ہے، کیوں بھی میں دوائی نہیں کھاتا،
میں دوائی نہیں کھاتا، میرے طبیب ڈاکٹر دوائی پہ محنت نہیں کرتے، میں ان کو پیسے نہیں دیتا، دوائی پہ پیسے نہیں لگاتا، تم لگا لو۔ ڈاکٹر کہتا ہے یہ میرا کام ہے، اس کے بعد ہاتھ میرے کھڑے ہیں، کوئی سارے یہ جی میرے بس سے باہر ہے، کیوں بس سے باہر ہے؟ نہ ڈاکٹر کے یہ سب کچھ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، میں بیمار پڑ جاؤں تو وہ مجھے شفا دینے والا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی ہے جو مجھے مار دے گا، مجھے موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے زندہ کھڑا کر لے گا۔ تو یہ قوت جو ہے اللہ کی ہے۔ اچھا، اب جب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ اللہ رازق ہے، کچھ حصہ ہمارا بھی ڈلواتا ہے، ہماری محنت ہوتی ہے، مگر پھر رازق وہی ہے، ہماری محنت اکیلی کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اگر یہ جان لیا آپ نے تو امام غزالی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جس کو یہ سمجھ آ جائے، پھر اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ جیسے تیرا یہ عقیدہ تھا کہ جی رازق اللہ ہے عقیدہ یہ نہیں ہے اپنا کہ رازق اللہ ہے، جیسے تیرا یہ عقیدہ تھا، مگر اس کے عقیدے کے باوجود تو بالکل گھر نہیں بیٹھا، تو نے صبح شام، صبح ماشاءاللہ کوئی بندہ 7 بجے، کوئی بندہ 8 بجے جا کے دکان پر بیٹھ جاتا ہے، وہ 5-7 بجے زمیندار صبح 6 بجے وہ جا کے کھیتوں میں پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ اللہ تیرا عقیدہ نہیں اللہ رازق ہے؟ کہتا ہے رازق تو ہے مگر اسی طرح رزق دینا نا اس نے۔ کہتا ہے اچھا، اس کو سمجھ آ گئی، وہ دکان پہ جا کر بیٹھا ہے، یہ ملازم ہے ماشاءاللہ جلدی جلدی موٹر سائیکل دوڑا رہا ہے، لیٹ ہو جائے گا، یعنی یہاں مسجد میں نماز ہونے والی ہے، وہ فکر مندی چہرے کے اوپر لیٹ ہو جائے گا، 100 میں سے ایک کے چہرے پر ہوگی۔ پڑھ بھی لیتے ہوں گے نا، جو نماز پڑھ بھی لیتے ہوں گے، وہ بھی مل گئی نہ وہ پریشانی، آج میری نماز چھٹی، آج میری نماز لیٹ ہوئی، یہ پریشانی بھلا کتنے چہروں پر ہوتی ہے؟ اچھا، یہ جس دن یہ اپنے ڈیوٹی کے ٹائم سے لیٹ ہوتا ہے، دفتر میں اس نے پہنچنا ہے، اس کا جو کوئی افسر ہے، جو اس کا باس ہے، وہ اس نے حاضری لگانی ہے، کتنی ہوائیاں اڑتی ہیں چہرے پر، کتنی پریشانی ہے۔ اسباب کی دنیا سمجھ آئی کہ یہ اسباب کی دنیا ہے؟ کیوں بھائی بھاگے جا رہے ہو، پریشان ہو، آج ڈیوٹی سے لیٹ ہو گیا۔ یہ پریشان ہے کہ وہ جو وتر آپ کی آئی ہوتی ہے، وتر گئی، یہ موقع سنبھالو، ابھی ہل چلا دو ورنہ ایک اور پانی لگے گا، یہ موقع گیا سو گیا، یہ بات تو پانی لگے، یا اللہ بارش دے نہ دے، وہ بھائی موقع ہے، وتر گئی۔ یہ جو اس زمیندار کو وتر چھوٹنے کی جو پریشانی ہے، یہ وتر چلی جائے گی، وہ پریشانی، یہ نماز گئی، یہ پہلی رکعت گئی، اس کے چہرے پر وہ بھی نظر آتی ہے؟ نہیں، یہاں پر نہیں۔ وہ پریشانی آپ نے دیکھنی ہو تو وہ آپ کو وہاں پر ملے گی۔ یہ جو کاروباری ہے، یہ جو مارکیٹ میں جو کوئی مواقع ہوتے ہیں، ٹائم پر جانا ہوتا ہے، دیکھو یہ لیٹ ہو گیا، گاہک چھوٹ جائیں گے۔ نماز کے لیے بھی کہتا کیسے جاؤں، یہ اتنے سارے، اس دوران اگر گاہک آ گئے، اور بعض بہت بڑے مال کا گاہک ہوتا ہے، پریشانی ہے۔ یہ پریشانی کیوں ہے؟ اور عقیدہ اس کو پوچھو بے رازق کون ہے؟ کہتا ہے رازق تو اللہ ہے۔ بھئی رازق اللہ ہے تو یہ کہتا ہے اللہ رازق ہے مگر اسی طریقے سے رزق دیتا ہے، یہ میری کوشش ہے، میری محنت ہے، رازق اللہ ہے۔ بہت ٹھیک سمجھا تو نے بات، حقیقتاً یہ اس میں غلطی کوئی نہیں ہے، شریعت کی حدود کی پابندی تو کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو اپنی کھیتی باڑی، ملازمت، کاروبار میں تھوڑا وقفہ کر کے نماز، وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ جو تیری محنت ہے، کاروبار سے لیٹ ہو رہا ہے تو پریشانی، ملازمت ڈیوٹی پہ پہنچنے سے لیٹ ہو تو پریشانی، وتر گئی تو پریشانی، بالکل ٹھیک پریشانی، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، میں اس پہ اعتراض نہیں کر رہا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک بات سمجھ آئی ہے کہ اللہ رازق ہے، مگر اس کے باوجود میں نے اگر یہ نہ کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اللہ رازق پھر بھی رہے گا، میری وتر چھوٹ گئی، میرا نقصان، اللہ رازق پھر بھی رہے گا مگر قصور میرا ہوگا۔ کو امام غزالی کہتے ہیں کہ جس کو یہ باتیں سمجھ آ گئیں، اس کو اب ایک اور بات پوچھو، اس کو کہو کہ یہ آخرت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آخرت میں یہ تو کچھ سالوں کی بات ہے نا، جس کے لیے ماشاءاللہ صبح سے شام تک بیٹھا ہے دکان پہ، جم کے بیٹھا ہے، کتنے سالوں کا معاملہ ہے پتہ نہیں، ویسے تو زندگی کا پتہ نہیں، شام تک نہ ہو ہم تو، لیکن یہ ہے کہ اگر نارمل ملی بھی تو کتنے سالوں کی ہے، 10 20 30 سال 40 سال رہ گئے ہوں گے، باقی اتنا ہی ہے نا، کہتے وہ جو ابدی جہان ہے،
اس کے لیے بھی اللہ نے یہ جو خدا کا منصوبہ اس جہان میں کہتا ہے یہاں سے بنا کے جا، دیکھ وہاں میں تجھے کوئی ایک اینٹ بھی نہیں لگانے دوں گا، وہ جو میرا دائمی جہان، دائمی کا مطلب پتہ ہے کبھی ختم نہ ہونے والا بہت بڑا لمبا جہان ہے، ان قریب یہ تم یہاں پر ماپتے ہو یہ مرلوں اور کنالوں سے، وہاں کہتے ہیں جنت عرضها السماوات، جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی، اتنے بڑے بڑے پیمانے، وہاں پر کہتا ہے ایک اینٹ نہیں لگانے دوں گا تجھے، جو کر یہاں سے لگا، یہاں سے اچھا اب یہ میں نے تو کاروبار کرنا تھا، کہتا ہے کاروبار بھی کر، اگلا جہان بھی یہاں سے بنا کے جا، اور ہے یہ اسباب کی دنیا، تجھے اسباب بھی مہیا کرنے ہوں گے۔ اچھا وہ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہاں پر پتہ ہے یہ کیا کہتا ہے، کہتا ہے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ یہ ہر ماشاءاللہ ہر بندے کی زبان پر اللہ غفور الرحیم ہے، کہتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ غفور، اور بلا شبہ اللہ غفور الرحیم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن مجید میں آیا ہے کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دے اے نبی میرے بندوں کو خوب خبر کر دے، بھیجے میں نے تجھے اسی لیے، نبئ ان کو بتا دے، میرا تعارف کروا دے، نبئ عبادی اپنے میرے بندے، میری ہے مخلوق میں نے بنائی ہے یہ، ان کو بتا دے انی انا الغفور الرحیم، کہ میں ہی ہوں غفور الرحیم، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان، میں بخشنے والا بھی ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں بخشنے والا ہوں، مہربان ہوں، میں یا کوئی کون ہوتا ہے جو کہہ کہ نہیں، بلا اللہ غفور الرحیم ہے، کہتے ہیں یہ تو بات صحیح ہے، لیکن یہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ جی اللہ غفور الرحیم ہے، اس کو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ اللہ رازق بھی ہے، اللہ رازق بھی ہے، اس کے باوجود یہ دکان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے، اچھا اللہ غفور الرحیم ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب تو اللہ نے رکھے ہوں گے نا، یا یہ ہے کہ مغفرت اس کی ایسے پڑی ہے وہ تم کچھ کرو نہ کرو وہ ایسے پڑی ہے مل جائے گی، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے محنت، اس کے لیے بے شمار چیزوں کو کہے چھوڑ دو تو چھوڑنا ہے، کہے کہ یہ کرنی ہے تو کرنی ہے، یہاں قدم کہتا ہے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اسی چیز کو اس نے کر لیا۔ بھائی غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغفرت کے اسباب پیدا کر دے، کیا خیال ہے، سمجھ آئیے؟ غفور الرحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مغفرت کے، بخشش کے، رحمت حاصل کرنے کے اسباب پیدا کر دے، یہ جو چند ساتوں کے بعد اس کے آگے جھکے ہوتے ہو یہ ہے اس کی بخشش کی درخواست دینا، درخواست ہی نہیں دیتا، درخواست ہی نہیں دیتا بخشش کی، مغفرت کی، رحمت کے لیے وہ ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا، وہ سب اسباب ہی اختیار نہیں کرتا، اس کے لیے غفور الرحیم نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی اس سے اگلی آیت پڑھنے، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خوب بتا دے کہ میں ہی ہوں غفور اور میں ہی ہوں رحیم، وَأَنَّ عَذَابِي، اگلی آیت وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دے کہ میرا عذاب بھی پھر ایسا ہے کہ کسی کے سہنے کا نہیں، اور عذاب کے بھی اسباب اس نے پیدا کر دیے۔ یہ جو منہ مارتے ہیں روزانہ، جن سے روز قرآن پڑھانے والے روز سمجھاتے ہیں کہ فلاں حرام ہے، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز باطل ہے، فلاں چیز جہنم کا سامان ہے، بچو ڈرو، پتہ نہیں کیا ہو گیا مولوی کو، اس کا اس سے کسی کو خوش دیکھا نہیں جاتا، بھی کیوں نہیں خوش دیکھا جاتا؟ آپ کو بتا رہے ہیں وہی خدا جو رزق دینے والا ہے مگر وہ تمہارا پسینہ بہاتا ہے، وہاں پہ پورا تمہیں یقین ہوتا ہے کہ رزق اسی طرح ملے گا، تو اس نے مغفرت کے بھی اسباب پیدا کیے، رحمت حاصل کرنے کے بھی اسباب پیدا کیے، عذاب کے بھی اسباب پیدا کیے، اور دونوں دھر دیے۔ عذاب لینا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، وہ بھی سمجھا دیا، اور اگر اس کی رحمت کو آواز دینی ہے اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ خدا کے غفور الرحیم ہونے کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ بغیر مانگے وہ مل جائے گی، بالکل نہیں ہے، اور بغیر اسباب کیے وہ حاصل ہو جائے گی۔ تو بھائی اسباب حاصل کرنا، ہاں یہ البتہ پھر اس کی بہت ہی مہربانی ہے کہ جس نے اسباب کو حاصل کرنے کا کچھ بھی ارادہ باندھا، کچھ بھی محنت کی، اس کے بہت ساری کمیاں کوتاہیاں وہ پھر معاف کرتا چلا جاتا ہے، مگر اس کے لیے جو ہے وہ بڑھو تو صحیح، کوشش تو کرو، ہمت تو کرو۔ تو یہ ہے بھائیو اپنی زندگی کے بارے میں خوب ایک بار جائزہ لینا، خوب جائزہ لینا، اور یہ ہم آپ کو بہت بار سمجھا چکے ہیں کہ خدا کا جو پورا پروگرام ہے
وہ مسجدوں سے بھی متعلق ہے، وہ مسجدوں سے باہر سے بھی متعلق ہے، وہ آپ کی جو ہے تجارت سے بھی متعلق ہے۔ یہ جو آپ رشتہ داریاں کرتے ہیں، یہ جو آپ رہن سہن کرتے ہیں، آپ کا بیوی کے ساتھ رہنا، آپ کے بچے، میں جی گھر میں ہوں، میرا گھر ہے، بھائی گھر تیرا ہے، البتہ قانون خدا کا ہے، آپ کے گھر کے لیے بھی، آپ کے کاروبار کے لیے بھی، آپ کے تعلقات کے لیے بھی، آپ کی سیاستوں کے لیے بھی، آپ کی معیشتوں کے لیے بھی نبی کا ایک پورا پروگرام ہے۔ یہ پورا پروگرام کیا ہے؟ خدا کی رحمت کے لیے درخواست دینے کا طریقہ۔ خدا کے پروگرام کو قبول کرو، اس کو اختیار کرو، اور پھر یہ اس کی رحمت کو آواز دینے کی، اس کی درخواست دینے کا یہ طریقہ ہے۔ اس کے پروگرام کو قبول نہیں کرتے، خدا کا پورا پروگرام خدا کا نہیں قبول کرتے، تو پھر یہ اس نے بتا دیا ہے کہ اس کے یہ ایسے لوگوں کے لیے بھی اس نے پھر ایک عذاب جو ہے وہ تیار کر رکھا ہوا ہے۔ تو اس پروگرام کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی ترجیحات کو باقاعدہ آج ٹھیک کر لینا۔ موقع پتہ نہیں کتنا ہے کتنا نہیں ہے، اس چیز پر ڈٹنا، ثابت قدم رہنا۔ پچھلے خطبے میں ہم نے دین کے اوپر ثابت قدم، آج ہم نے اس کی ضرورت کی بات کی ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ دین کی جو حقیقت ہے اس کو بندہ صبح و شام ذہن میں تازہ کرے۔ یہ ایک ایسی بات ہے، ابھی سمجھی، گھنٹے کے بعد شیطان آپ کے ذہن سے، اس کو پھر سمجھنا ہے، اس کو پھر سمجھنا ہے۔ ہر لمحے شیطان لگا ہوا ہے کہ یہ آپ کو بھلا دے، اور ہر لمحے آپ نے زور لگانا ہے کہ میری یہ پونجی گئی، میرا سب کچھ گیا۔ میں نے مسلسل حالت ایمان میں رہنا ہے، مسلسل خدا سے آگاہی کی حالت کے اندر رہنا ہے، خدا کے پروگرام کو ذہنی شعوری طور پر میں نے اختیار کر کے رہنا۔ جس کو اس حالت میں موت آ گئی، انشاءاللہ اس کے بارے میں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نفس پوری طرح خدا کے آگے جھکا ہو، اور موت اس آنی تو ہے، اس حالت میں آ جائے۔ اور سب سے بری موت جو غفلت کی حالت میں آئے، خدا یاد ہی نہیں تھا، خدا کی کوئی حیثیت نہیں تھی زندگی میں، اور وقت آ گیا موت کا۔ ایسی موت بدترین موت ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر۔